سارا کام جو تھا نا, یہ وہ جو ترازو کے پلڑے برابر کرنے والا جو پلان تھا نا, جس کو لندن پلان کہتے ہیں, یہ سارا وہ لندن پلان تھا. ہمیں پتہ چل گیا تھا اس چیز میں ہونا ہے irrespective about. آپ دیکھو کہ ایک شخص ہے, اپنے کس شخص کو مطلب ایک ایسے جج کو آپ نے لگا دیا ہے کہ وہ جج جو ہے اس کے فیس بک کے اوپر عمران خان کے خلاف ساری جو نفرت آمیز باتیں ہیں نا وہ اس میں ہے. سو دیٹ مینز ہی دا بائس جج. اب اگر آپ مثال دیکھتے ہیں اچھی وہ جو کیا کہہ سکتے ہیں ایک معیار ہوتا ہے ججز کا, تو آپ جسٹس منصور علی شاہ کے معیار کو دیکھیں کہ جب ان کو حکومت نے کہا کہ جی ہمیں آپ کے اوپر نہیں ہے, پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ میرے ریلیشن ہے, خواجہ صاحب کے ساتھ میرے ریلیشن ہیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کے اگلے دن حکومت جن کا سارا جو کیا کہتے ہیں سوچ ہی نیگیٹو ہے, انہوں کو خیال آیا کہ یار یہ تو صحیح آدمی ہے, ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہمارے خلاف دے کر, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے, وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ ہائی مورل ویلیوز ہوتے ہیں آف جوڈیشری. اس لحاظ سے ان کو اچھا ان کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے, ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ ان کا سارا فیصلہ دوبارہ سنیں, اور اصولاً ان کو اس وقت تک ویٹ کرنا چاہیے تھا جب تک ایف آئی اے کی طرف سے ان کا فیس بک کا نہ ہو جائے, تاکہ وہ کلیئرٹی آ جائے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے کلیئرٹی آ گئی, میرے فیس بک کلین ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اب میں فیصلہ دے سکتا ہوں. تو ایک ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہو کے وہ فیصلہ دے سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اچھا اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ جو آپ سوچئے کہ میں یہاں پہ جج ہوں اور آپ میرے پاس آئی ہیں ایز اے ملزم آئی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں آپ کے گواہ کو پیش ہونے کی اجازت نہ دوں. آپ سوچیں یہ کس قسم کے جسٹس سسٹم ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کے گواہوں کو میں اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ 2018 سے لے کے 2020 میں انہوں نے فلانا تحفے کا ذکر نہیں کیا. جب وہ تحفہ بک گیا, اس کے بدلے میں جو 58 ملین روپیز کی جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے 18-19 کے اس میں جو ایئر تھا, اس میں وہ پیسے جمع ہوئے ہیں 58 ملین کا, جو 5 کروڑ 80 لاکھ بنتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیش ہی بتاؤ گے نا, آپ یہ تو نہیں بتاؤ کہ یہ جولری میں جمع کی ہے. جس وقت میں نے اس جولری کو یا اس گھڑی کو یا اس چیز کو تحفے کو جو میں نے لیگلی اکارڈنگ ٹو دا لا خریدا ہے اور اس کو لکویڈیٹ کر دیا ہے, ناؤ آئی ایم اونلی ریسپانسبل ٹو شو دی اماؤنٹ وچ آئی ہیو ڈپازٹڈ, اور وہ 58 ملین کا ڈپازٹ نظر آ رہا ہے. بالکل. اگر آپ کے اندر تمیز, اگر آپ کے اندر اس لحاظ سے ہوتا کہ یار اس کو ہم آنےسٹ طریقے سے دیکھیں, تو آپ اس اکاؤنٹنٹ کو یا اس فائنینشیل بندے کو بلا لیتے اور وہ آپ کو بتا دیتے کہ جی اس دن یہ, لیکن انہوں نے وہ کرنا نہیں تھا. یہ تو سارا کام پلڑے برابر کرنے تھے. بالکل. یہ پلڑا برابر تو ڈنڈی مار کے انہوں نے کرنا تھا. ڈنڈی مار دی, ڈنڈی کیا ڈنڈا مارا ہے. لیکن میں تو ٹھیک ہے, اگر اس ججمنٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں ریورس کرتی, اس کو نہیں کرتی, تو پھر میرے لحاظ سے آنےسٹلی میرے لحاظ سے جو ایک مورل سٹینڈرڈ آف ہم لوگوں کے جو جوڈیشل سسٹم کا ہے, پھر میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر میرے لحاظ سے یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ایک تو ہوتا ہے نا کینگرو کوڈ, ٹھیک ہے, یہ کینگرو سے بھی کیا گزرا, اگر کوئی جانور ہے نا تو آپ اس کا کوڈ بنا لیں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ اس طرح. اچھا سزا چیئرمین کو, کپتان کو جس چیز کی ملی ہے کہ یہ لوگ بناتے سڑکیں, وہ بناتا ہے انسانوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس نے کہا تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اس نے کہا تھا کہ کسی جو بیچارے ڈیلی ویجز والے ہیں ان کے لیے چھت ہو, آشیانہ ہو, جہاں پہ وہ ایک عزت دار طریقے سے رہ سکے اور کھا سکے. اس نے ہر غریب کے لیے 10 لاکھ روپے کیا تھا, تاکہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ کوئی ان کے گھر میں کوئی بیماری آئے تو وہ اپنا علاج اچھی طریقے سے کرا سکے. یہ ان لوگوں کا ہے. یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان غریبوں کے لیے کھڑا ہو. اس کو تو سزا ملنی چاہیے, اس کو تو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. اور یہ یاد رکھے, یہ اس ملک
بہت پرانی ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ جو بھی سب سے پاپولر لیڈر ہوتا ہے اور جو ان کے قابو میں نہیں آتا اس کو مار دو. بالکل. اچھا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عمران کی گرفتاری پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. انہوں نے جو بھی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ بات کی ہے کہ انہوں نے جو جس طرح کر دی. میں آپ کے پروگرام سے میں ایک بات کرتا ہوں, اگر میرے آگے اس وقت قرآن پڑھاؤ, میں قرآن پہ حلفیہ ڈاکٹر ہمایوں مومند یہ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میری نظر میں جتنا مجھے علم ہے, جتنا میں کپتان کو جانتا ہوں, میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی بے ایمان نہیں ہے. میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کوئی چوری بے ایمانی نہیں کی. سر 9 مئی کا واقعہ تو میں ایک منٹ, لیٹ می فنش. میں بلاول بھٹو صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ہاتھ قرآن پہ رکھ کے کہہ دے کہ آصف علی زرداری نے کوئی چوری بے ایمانی نہیں کی. میں مریم صفدر کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے ایک دفعہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان کی نظر میں ان کے والد صاحب نے کبھی چوری بے ایمانی نہیں کی. سر قانون کے کٹہرے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاتا ہے کہ ہم جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے. مجھے نہیں پتا اگر کسی نے ہاتھ رکھ کے کہا ہوا ہے یا نہیں کہا, مجھے نہیں پتا. اگر کسی نے ہاتھ رکھ کے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ چیز سچ ہے اور اس طریقے سے ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کہیں ہوتا ہے. اگر میں نے لیکن میرا نشال کے پاکستان کی کورٹ میں سچ کہا جاتا ہو کہ وہ فلموں میں ضرور میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن میرا نشال کہ یہاں پہ وہ قرآن رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, میرا نہیں خیال. اور اگر کیا جاتا ہے اور اگر کسی نے کہا ہے اور وہ واقعی اس چیز پر ہے تو پھر کوئی بات نہیں, وہ اپنے وہ اس میں قبر میں جائے گا. میں اپنی ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے علم نہ ہو. میں نے کہا ہے کہ میں اپنی جو میری سوچ ہے اس لحاظ سے جتنا مجھے علم ہے, جتنا میں کپتان کے ساتھ رہا ہوں, میں آپ کو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں. حلفاً مینز میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں, پبلکلی کہہ سکتا ہوں. اگر کسی اور میں ہمت ہے وہ یہ کر کے بتا دے اپنے لیڈر کے بارے میں جن کو وہ جانتے ہیں. میں نے کپتان کے ساتھ سفر بھی کیا ہوا ہے, میں نے ان کے ساتھ لین دین بھی کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ میں نے مطلب جو ان کے آرڈر سے ساری چیزیں تھے وہ ہم کرتے تھے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, باقی کوئی اور کر کے دکھائے. اچھا, عطا تار نے اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اب صادق اور امین نہیں رہے, انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی پرورش حرام کے پیسوں سے ہوئی ہو, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں, لیکن وہ الزام تو لگا رہے ہیں نا, انہوں نے الزام لگایا, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انہوں نے پی ٹی آئی نے کرپشن کیے ہیں, کرپٹ پریکٹسز کیے ہیں, فراڈ کیے ہیں, جھوٹ بولا ہے. انہیں کے ہمیں خیال میں وہ جو جج بریف کیس والے جج ہیں یہ انہیں کی کچھ رشتہ دار ہے نا. جج صاحب نے واضح طور پر کہا ہے ایسا کہ نہیں, کون سے جج تھے بریف کیس والے, کون سے جج تھے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا, آپ یاد کر کے بتا دیں کائنڈلی. ہاں نہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کو پورا یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں عطا تار نے یہ بات کہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے تو صاف الفاظ میں کہا کہ جج نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ صادق اور امین تو اب نہیں رہے. یار دیکھو لیٹس پٹ اٹ لائک دس, ٹھیک ہے, میں ایک اور ٹیسٹ کرتا ہوں, پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں, ٹیسٹ کرتا ہوں. مجھے بتائیں امین کون ہوتا ہے؟ امین کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا, میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں, امین کون ہوتا ہے؟ صادق وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے, امین وہ ہوتا ہے جو آپ کی امانت, آپ کی چیز کی امانت پہ پوری طرح وہ امانت رکھے, رائٹ؟ ایسے ہی امانت میں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ شوکت خانم اور نمل عمران خان نے بنائے ہیں, آپ اس کے لیے فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جو آپ دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں آپ اس میں وہ پیسے ڈالیں, آپ ڈال دیں گی ہاں یا نہیں؟ بالکل. اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ یقین ہے کہ وہ آپ کے پیسوں کی حفاظت کرے گا, اور جو کہا ہے وہ کرنے کا. کیا اگر یہی اس قسم کی چیز آصف علی زرداری صاحب کیا نام ہے میاں نواز شریف بنا دے یا عطا تار بنا دے, آپ ان کی چیریٹیز میں اپنے پیسے ڈالیں گے فی سبیل اللہ والے, ہاں یا نہیں؟
یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ہاں یا نہیں. میں تو نیت دیکھوں گی, مجھے نہیں پتا. آپ مجھے بتا دیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ان کی نیت کر لیں. ان کی نیت, انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں, آپ مجھے پیسے دے دیں. اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں آپ پیسے اس میں ڈالیں گی ہاں یا نہیں. خیر یہ کوئی بحث لمبی ہو جائے گی. That basically means no. For God's sake, be honest. On television, be honest. یہ موضوع بحث نہیں ہے. موضوع بحث تو یہ ہے کہ ابھی وہ صادق اور امین میں نہیں ہے. آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ وہ بندہ امین ہے. میں نے آپ کو پروف کر کے بتا دیا کہ وہ امین ہے. خیر اچھا, ایک بہت اہم سوال کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا, آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے حوالے سے کہا گیا کہ عمران خان کی رچی رچائی یہ کہانی ہے. 9 مئی کا واقعہ جو تھا, عمران خان اس کے پیچھے تھے. ان سب کے کیا کہیں گے؟ 9 مئی کا واقعہ ایک بہت برا واقعہ تھا. ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں. اس میں 160 لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے. ان کے اوپر اب ان سے وہ کیا بیانات لیے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے, اور وہاں سے ایک پروسیس کے تھرو, کورٹ کے تھرو وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. پتہ چلے گا کون ایکچولی انوالو تھا, کون نہیں تھا, اور وہ ہوتا جائے گا. ہاں, جس بندے نے اس کو ایکچولی کیا ہے اور ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور یا پھر وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے ان پلاننگ, جس کے آپ کے پاس انریفیوٹیبل ایویڈنس ہے, اس کو سزا دو, ضرور سزا دو. لیکن اس کی آڑ میں, اس واقعے کی آڑ میں لوگوں کو سزا مت دو. اچھا, توشہ خانہ کے اس کے حوالے سے پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہ توشہ خانہ کا جو کیس, جو فیصلہ آیا ہے, وہ فیصلہ صحیح ہے, کس حد تک غلط ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جج نے جو فیصلہ دیا؟ مجھے ایک بات بتائیں, توشہ خانہ کے مجھے نہیں معلوم. میں چونکہ نہ گورنمنٹ میں ہوں, نہ مطلب گورنمنٹ میں نہیں تھا اس زمانے میں, اور میں ابھی بھی وہ نہیں ہے. لیکن میں سمپل ایک چیز بتاتا ہوں. توشہ خانہ ایک ایسا ہے کہ آپ کو ایک حکومت یا کوئی انٹرنیشنل جو بھی ہوتے نا, جو لوگ جہاں جاتے ہیں, تو وہ حکومتیں وہ اس انڈیویجول کو اکارڈنگ ٹو ہز سیٹ وہ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب یہ ہر لحاظ سے ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں, پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تحفے تحائف دیتے تھے, آج کل حکومتیں دیتی ہیں تحفے تحائف دیتے ہیں. وہ آ کے آپ نے ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے یا نہیں ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ کو ان کو بتا دینا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اس میں 30,000 سے کم روپے والی چیزیں تھی, وہ آپ کو ویسے دے دیتے کہ یہ لے لو, جس میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں, پائن ایپل وغیرہ سب کچھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سب آپ لے جاتے ہیں, کھا پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. اس کو آپ بتانا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ 5%, جو گورنمنٹ کہتی تھی پہلے 10%, پھر 20%, پھر اب 50%. آخری دنوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کر دیا تھا کہ جو بھی ہے آپ لے جاؤ, 50% دے جاؤ. اس کے بدلے آپ وہ پیسے ڈپازٹ کر دیتے ہو. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی بفور اور آفٹر, اٹ ہیز ٹو بی ڈپازٹیڈ. یہ کوئی مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ آپ دکان میں جا رہے ہو اور آپ نے کہا کہ یہ تو دکان والا ہے. بہت ساری جگہوں پہ میں جاتا ہوں, دکان والا مجھے جانتا ہے. شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں.